اپنے اندر بے پناہ معنی لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں ایک چیز یہ جم گئی ہے کہ صحابہ کرام ہوں یا اولیاء کرام، ان کی باتیں صرف اور صرف دینی حکمت لیے ہوئے ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ ان تمام حضرات رضی اللہ تعالیٰ ان کی باتیں ہوں یا اولیاء کرام کی، اس کے اندر دونوں فائدے ملیں گے، دینی بھی اور دنیاوی بھی۔ اب یہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جلدی جلدی نماز پڑھنے سے محتاجی آتی ہے، جب یہاں نماز کا ذکر ہو رہا تھا اگلی نشستوں میں، تو میں نے ایک گزارش کی تھی کہ اس وقت بلکہ یہ گزشتہ 15-20 سال ہوئے ایک چیز ڈسکور کی مغرب میں کہ نماز یوگا کی سب سے ایڈوانس فارم ہے۔ یہ ایسی ایکسرسائز ہے جو انسان کی پوری باڈی کی ایکسرسائز کرتی ہے۔ جو لوگ پورے اہتمام اور آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مجھے سے لوگ نہیں جو کچھ عرصے سے اسی پر بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں۔ یہ آپ نوٹ کیجیے گا کہ جو لوگ پورے آداب کے ساتھ پورے اخلاص کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، ان کے پیٹ لیول پر ہوں گے۔ یہ پورے جسم کی ایکسرسائز ہے اور بلڈ سرکولیشن کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارے یہاں جو بیماریاں جنم لیتی ہیں 45 سال کی عمر کے بعد، اس میں مین کاز سلو بلڈ سرکولیشن کا ہوتا ہے۔ دن بدن ریڈیوس ہوتی چلی جاتی ہے بلڈ سرکولیشن، لیکن جو شخص نماز پڑھتا ہے اس کی بلڈ سرکولیشن ریڈیوس کبھی نہیں ہوتی، وہ قائم رہتی ہے۔ بالکل صحیح۔ نتیجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام عضو ان کو جتنا بلڈ ملنا چاہیے وہ ملتا ہے، اس کے نتیجے میں آکسیجن اس کو ملتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی تندرست و توانا رہتا ہے۔ جیسے یوگا کے اندر پوسچر اور جس رفتار پر یوگا کے آسن مختلف کیے گئے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ جب ہم یوگا سیکھتے ہیں تو یوگی ہمیں اس پر بہت زور دیتا ہے، 3 چیزوں پر کہ ریلیکس ہو جائیے، اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیجیے، ذہن سے خیالات نکال دیجیے اور بڑے اطمینان سے پوسچر میں جائیے۔ آپ ایک پوسچر سے دوسرے پوسچر میں بہت آرام سے جائیے۔ ہر پوسچر پر توقف کا سبق دیتا ہے کہ ایک پوسچر میں بیٹھیں اس پر رکیے، عام طور پر 10 سیکنڈ لیجیے اور پھر دوسرے پوسچر پہ جائیے۔ اب آپ یوگا کی بیک گراؤنڈ میں یوگا کو بیک گراؤنڈ پہ رکھیے، اس کے کانٹیکسٹ میں نماز پہ ایگزامن کیجیے۔ پاؤں ایک خاص اینگل پر خاص ڈسٹینس پر ایک دوسرے سے رکھنے کا حکم ہے۔ حکم یہ ہے کہ جس انداز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اسی انداز میں کھڑے ہوئے دیکھیں آپ کے پاؤں کا درمیانی فاصلہ 4 انگلی سے کم نہ ہو اور ایک بالش سے زیادہ نہ ہو۔ یہ اس مسلک میں کہا جاتا ہے جس کا میں پیروکار ہوں۔
پھر ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، کان کو ہاتھ لگا. یہ ایک ایکسرسائز ہے. بعد ہم کھڑے رہتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں. یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کی بھی ایکسرسائز ہے، شولڈرز کی ایکسرسائز ہے، سب سے بڑھ کر نیک کی ایکسرسائز ہے. اور اس کے ساتھ بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے انسان کے درمیانی جسم کے درمیانی حصوں سے اوپر اور نیچے کی طرف. اور اس میں ہم کچھ دیر کے لیے پڑھتی ہیں 3 5 7 11 اور خون ہمارے دماغ کی طرف آتا ہے. بعض ایک خاص اینگل پہ ہوتی ہیں. ہم اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے، غلطی نہیں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، توجہ نہیں دیتی کہ ہمارے گھٹنے رکوع کی حالت میں لاک ہونی چاہیے. ٹانگیں سیدھی ہوں اور گھٹنے لاک ہو جائیں، اس میں بینڈ نہ آئے، ایسے ٹانگیں سیدھی ہوں. اور ہماری کمر اور ٹانگیں انگلش کا لیٹر ایل وہ بنائیں، سیدھی. یہ صحیح پوسچر ہے رکوع. اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں. اس پڑھنے میں ہمیں 5 سیکنڈ 7 سیکنڈ لگ جاتے ہیں. اس سے ہمارا بلڈ دوبارہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں. اب سجدے میں جب ہم جاتے ہیں تو جو ہمارا پوسچر ہے، ہم پاؤں کھڑے کیے ہوئے ہیں، انگلیوں کو بل، ہمارے تھائز اور پنڈلیاں ایک دوسرے کو نہیں ہوتی ہیں. اس سے بلڈ پش ہوتا ہے ہمارے اپر باڈی کی طرف، اور ہماری کمر سیدھی ہے، سر نیچے جھکا ہوا ہے، تو بلڈ رش کرتا ہے ہمارے فیس اور برین کی طرف. پھر بیٹھتے ہیں. اب بلڈ کو ہم نے جو آیا ہے ہماری اپر باڈی میں اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے اسے بلاک کیا ہے. ٹانگیں ایک دوسرے کو پریس کر رہی ہیں، ہم جانے نہیں دے رہے، وہ بلڈ وہاں اسٹے کرے گا. پھر ہم دوبارہ سجدے میں جاتے ہیں. پھر بلڈ رش کرتا ہے ہمارے سر اور فیس کی طرف. یہ جو نور ہے، ہم کہتے ہیں کہ سر فلاں شخص کے چہرے پہ نور پیدا ہوا نماز پڑھنے سے، وہ اصل میں رونق ہے صحت مندی کی کہ جب بار بار دن میں ہم یہ ایکسرسائز کریں گے. اس کا میں دینی پہلو نہیں لے رہا، اس کو معاف کیجیے گا، یہ تو لفظ استعمال کر رہا ہوں ایکسرسائز کا. یہ دنیاوی اینگل سے آپ سائنس کی ایپلیکیشن کر کے بتا رہا ہوں. تو فیس کی طرف جب بلڈ جاتا ہے تو ہماری اسکن کو میکسیمم آکسیجن ملتی ہے، وہ فریش ہونے لگتی ہے. تو جب ہم دن میں 5 کم سے کم ورنہ 6 7 مرتبہ بھی ہم جب نماز پڑھیں گے تہجد اور عشاء ملا کے، تو فیس کی طرف بلڈ کا زور رہے گا، آنکھوں کی طرف اور دماغ کی طرف. اس سے انسان کی عقل کو جلا ملتی ہے، بینائی تیز ہوگی اور چہرہ بہت فریش ہو جائے گا. تو یہ یوگا کی بہترین فارم اس لیے ہے. اب اس کے اندر توقف کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے سجدوں کے درمیان سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، رکوع سے کھڑے ہوتے ہوئے پڑھنے کو کہا ہے. تو وہ ٹائم ہے جو الاؤ ہو رہا ہے ہمیں ٹو سیٹل ڈاؤن، نئے پوسچر میں جانے سے پہلے توقع وہ ہے. لیکن اگر اسی ایکسرسائز کو ہم
تیزی کے ساتھ کریں تو بجائے اس کے کہ اس سے کوئی ہمیں فائدہ ملے، اس کے نقصانات ہوتے ہیں جو مختلف قسم کی ہیں، عارضوں میں مبتلا ہو جائیں گے. وہ محتاجی وہ ہے. مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت سے حضرات کو اس بات پہ اعتراض ہوگا کہ اس کا سائنسی ویو کیوں لیا جا رہا ہے نماز کا. نہیں، ہمیں غیر مسلموں کو آج کے دور میں اگر اسلام ہم چاہتے ہیں کہ وہ دل سے قبول کر لیں تو ہمیں اسلام کی ایک ایک چیز کو سائنٹیفکلی بیان کرنا ہوگا، نہ صرف بیان کرنا ہوگا، اسے پروو کرنا ہوگا. ہم ان کو یہ دلیل دے کر قائل نہیں کبھی کر پائیں گے کہ قرآن پاک میں یوں کہا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور انہیں راہ راست دکھا دے. بدبخت قرآن کو تو مانتے ہی نہیں، تو جس چیز کو وہ مانتے نہیں اس کی تسلیم کیا کریں گے؟ وہ اس کے گرویدہ ہیں، سائنسی کو مانتے ہیں. تو ہمیں غیر مسلموں کو ان کی زبان میں جواب دینا چاہیے کہ ان سے ہم لاجک اور سائنٹیفک لائنز پر بات کریں. بات بڑی جلدی ان کی سمجھ میں آ جائے گی. میرا ذاتی تجربہ ہوا انگلینڈ میں اور جس یورپین کنٹری میں گیا، غیر مسلم بہت بڑی تعداد میں آتے ہیں میرے پاس. حیرت یہ ہے، اور آپ کے لیے بھی حیران کن بات ہو جائے گی کہ میں انہیں پرانی آیات، پرانی صورتیں رومن عربک میں لکھ کے دیتا ہوں اپنے ہاتھ سے، اور اسے بڑے مزے سے پڑھتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کلمے کا ورڈ کر رہے ہیں. الحمدللہ کئی ایک لوگ مسلمان بھی ہوئے کلمہ پڑھ کے. ہم جب بھی کسی غیر مسلم سے بات کریں، ہم جذباتی انداز میں اس سے بات نہ کریں، بلکہ لاجک اور سائنس کی زبان میں بات کر کے اسلام کو اس کے سامنے رکھتے ہیں. اب یہ سب سے زیادہ کنونسنگ بات ہے کسی کے لیے بھی کہ 1400 سال پہلے جب نہ فلسفی کا نام کسی نے سنا تھا، نہ لاجک کا، نہ سائنس کا، نہ ہیومن نیچر کا، نہ ہیومن سائیکالوجی کا، تو جو احکامات آئے وہ سائنس اب خود پروو کرتی ہے کہ اگر ہم یوں نہیں یوں کر لیں تو بہتر ہے. وہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں سے کی. آج سے 6 سال پہلے حسب معمول کرسمس پر پوپ نے ویٹیکن سٹی سے ایک پیغام دیا. عیسائیوں کی یہاں ایک قاعدہ ہے کہ پوپ کا پیغام دنیا بھر میں جہاں جہاں چرچ ہیں وہاں پڑھ کے سنایا جاتا ہے. یہ ان پوپ کی بات ہے جن کا انتقال ہو گیا. اس سال عید اور کرسمس ڈے ایک ہی دن آئے تھے، 25 دسمبر. پوپ نے پیغام یہ دیا کہ اگر آپ فاسٹنگ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور وہ دنیاوی فائدے کو ریفر کر رہا تھا، جسمانی فائدہ، تو پھر آپ روزہ مسلمانوں کے طریقے سے رکھیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس منظر میں یوں کہ اس پر خاصی بے چینی پہلی بات میں اور مختلف پادری حضرات میں جو میٹنگ ہوئی اس میں احتجاج کیا کہ ہم مسلمان کے روزے کو مثال کیسے بنا سکتے ہیں. لیکن پوپ سم اور زیادہ اسٹینڈ کیے اپنے اس بیان کے لیے، اور وہی پھر 25 دسمبر کو صبح کرسمس کی سروس میں پڑھ کے سنایا گیا کہ اگر روزے سے بینیفٹ لینا ہے تو پھر مسلمانوں کے طریقے پر روزہ رکھیے تاکہ اس کا آپ کو جسمانی فائدہ مل سکے. ایک ضمنی بات ہوگی